درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہم انی اعوذ بوجہک الکریم وسلطانک العظیم وحکمک القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کی بزم میں قسمت نہیں سوتی، اور سلام ان پر کہ جن کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی۔ جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت، تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں، اور وقت کی قید نہیں ہیں یہ کرم کی باتیں، وقت کی قید نہیں ہیں یہ کرم کی باتیں، جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں۔ گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، کہیے آمین۔ گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں۔ اور جب سے دیکھا ہے نیازی وہ ریاض الجنہ، جب سے دیکھا ہے نیازی وہ ریاض الجنہ، ہم تو گھر بیٹھے ہی جنت کا مزہ لیتے ہیں۔ جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت، تیری محفل تیرے دیوانے سجا جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ ایک مرتبہ پھر میری اس ہال میں حاضری ہوئی آپ سب کے درمیان، اور میں نے جتنا چار کراؤڈ یہاں پہ دیکھا ہے، بہت کم ایسی محفلیں ملتی ہیں۔ یعنی یہاں جتنے لوگ ادب سے بیٹھتے ہیں، جتنا ایک ویل مینجڈ آرگنائزڈ ماحول مجھے یہاں نظر آتا ہے۔ بڑے بڑے ہال ہیں، بڑی بڑی تقریبات ہوتی ہیں، لیکن اتنا طریقے اور سلیقے کے ساتھ لوگ بیٹھ کر ذکر سن رہے ہوں، یہ آپ کی برادری کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دارین کی خوشیاں عطا فرمائے۔ کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ کوئی بہت بڑی کارپوریٹ میٹنگ ہو نا، اس میں کچھ پروٹوکول سکھائے جاتے ہیں کہ آپ کو موبائل جو ہے وہ سائلنٹ بھی کرنا ہے یوں کر کے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ سے کہتے ہیں کہ بھئی آپ اس کو یوں الٹا کر کے بھی رکھیں تاکہ یہ بلنگ بھی نہ کرے میٹنگ میں۔ کہا جاتا ہے یا نہیں کہا جاتا؟ تو جب ایک دنیاوی کوئی ہائی پروفائل میٹنگ ہو، اس کا کچھ پروٹوکول طے کیے جاتے ہیں، تو یہ تو میرے حضور کے ذکر کی محفل ہے، اس کے آداب تو سب سے الگ ہونے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشیاں عطا فرمائے، آسانیاں عطا فرمائے، اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ بہت خوشی ہوئی۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں،
اکثر میں ان کے پاس جاتا تھا، وصال ہو گیا۔ ایک دن میں نے کہا بابا جی دل میں گداز نہیں، اندر جذب و شوق عشق و مستی نہیں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ اندر جو ہے وہ عشق و مستی جذب و شوق پیدا ہو۔ فرمانے لگے بیٹا درود پڑھا کرو، بیٹا درود پڑھا کرو۔ تو میں نے کہا صرف درود؟ فرمانے لگے درود صرف نہیں ہوتا، اچھا جسے بات سمجھ آئے اظہار صرف وہی کرے۔ کیا فرمایا؟ درود صرف نہیں ہوتا۔ میں نے کہا خالی درود؟ فرمانے لگے درود خالی بھی نہیں ہوتا۔ پھر مجھے قریب کیا اور ہاتھ رکھا، فرمانے لگے بیٹا ان کا خیال آ جانا بھی درود ہے، اور ان کی یاد میں آنکھوں کا نم ہو جانا بھی درود ہے۔ فرمانے لگے درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھنے سے جواب ملتا ہے۔ ایک بات ایسی بتائی، کہنے لگے بیٹا درود کی فضیلت پتہ ہے؟ میں نے کہا جی پتہ ہے۔ میں آپ میں سے پوچھوں کہ درود کے فضائل بتائیں تو ہر بندہ بتا دے گا کہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ مٹتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ درود کی فضیلت سب کو پتہ ہوتی ہے۔ فرمانے لگے بیٹا لیکن درود کی توفیق اللہ رب العزت اسے عطا فرماتا ہے جسے وہ پسند کرتا ہے۔ یعنی فضیلت سب کو پتہ ہے، توفیق کس کو ملتی ہے؟ جسے وہ پسند کرتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ درود بھیجتا ہے اپنے محبوب پر، اس کے ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں، ایمان والوں کو بھی حکم دیا گیا۔ اب اگر کوئی ایمان والا درود بھیجے تو وہ دائرہ کرم میں داخل ہو جاتا ہے، جہاں کرم ہی کرم۔ آپ نے کبھی غور کیا اس بات پر کہ کبھی کسی اللہ والے کے پاس گئے ہوں، اس نے کوئی بات بتائی ہو، کوئی تسبیح بتائی ہو کہ بیٹا یہ پڑھ لیا کرو، لیکن یہ لازمی کہا کہ اس کے اول بھی درود پڑھنا اور آخر بھی؟ یہ بات کی ہے نا، آپ کے مشاہدے میں بات آئی؟ کبھی ہم نے غور کیا کیوں اول بھی درود پڑھنا آخر بھی درود، اول بھی درود آخر بھی درود؟ وجہ یہ ہے کہ درود تو قبول ہی قبول ہے، یہ وہ عبادت ہے جو مقبول ہے۔ درود پڑھنے والا کبھی محروم نہیں رہتا، یہ عبادت قبول ہی قبول ہے۔ تو درود قبول ہی قبول ہے۔ اب اس غلاف میں، اس پیکنگ میں جو چیز بھی تم پیک کر کے آگے بھیجو گے وہ بھی قبول ہو جائے گی۔ بہت بڑا راز ہے درود۔ آج میں محمد رضا مجھے کہنے لگے کہ آپ نے آنا ہے، تو میں نے کہا مجھے یہ بتائیں موضوع کیا ہے؟ کہنے لگے 11ویں کا مہینہ ہے، 12ویں والے کا ذکر کرنا ہے اور اقبال ڈے ہے، تو اس حوالے سے بھی بات کرنی ہے۔ میں نے کہا یار یہ آپ نے بالکل جو ہے وہ ایسی بات کی ہے کہ میں نے کہا انشاءاللہ یہ تینوں باتیں ہوں گی گفتگو میں، تینوں باتیں، کیونکہ ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں، جہاں والے انہیں پیرانے پیر کہتے ہیں۔ کوئی پیرے پیراں کہتا ہے، کوئی میرے میراں کہتا ہے، کوئی محبوب سبحانی کہتا ہے، قندیل نورانی کہتا ہے، کوئی شہباز لامکانی کہتا ہے، پیرے پیراں میرے میراں الشیخ ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ۔ ہم اپنے آپ کو جن کا فقیر کہتے ہیں، جہاں والے انہیں پیرانے پیر کہتے ہیں۔
اسی لیے امام نے کہا کہ باہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ جو بات انہوں نے مجھے کہی کہ اقبال ڈے ہے، اس مناسبت سے کوئی بات کریں، تو جو میں بات عرض کر رہا تھا اسی سے بالکل یہ بات لنک کرتی ہے کہ اقبال سے کسی نے ایک دفعہ پوچھا کہ آپ کا لقب ہے حکیم الامت، امت کے حکیم، حکمت دانائی آپ کے اندر ہے، یہ بتائیں یہ عطا کیسے ہو؟ یہ حکمت و دانائی، آج ایران چلے جائیں آپ، ترکی چلے جائیں، ہندوستان چلے جائیں، دنیا کے کسی گوشے میں جائیں، اقبال کا نام گونج رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ عروج کیسے ملا؟ زبان زد عام کلام ہو گئے ان کے۔ تو جب اقبال سے یہ بات پوچھی گئی تو انہوں نے کہا بھائی مجھے اور تو کچھ نہیں پتا، ہاں ایک بات پتا ہے۔ کہا وہ کیا؟ کہ میں نے اپنی زندگی میں آقا کریم رؤوف الرحیم جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں 1 کروڑ مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ 1 کروڑ مرتبہ اقبال کہہ رہے ہیں اگر 3000 مرتبہ بھی روزانہ کوئی درود پاک پڑھے نا، 3000 مرتبہ، تو 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھنے میں اسے 10 سال لگیں گے، 10 سال۔ لیکن اقبال نے جب 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ نے کیسی مقبولیت عطا فرمائی، کیونکہ اللہ کے محبوب کا جو ذکر کرتا ہے اس کا نام بھی اونچا ہو جاتا ہے۔ تو اپنی عادت بنائیں، روزانہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے درود خوانی لازمی کیا گیا۔ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو، جو آسانی سے آپ پڑھ سکتے ہوں، لازمی درود خوانی کی عادت بنائیں۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کے لیے کسی سے اجازت لینے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں، اور کوئی اوراد و وظائف ہیں تو کسی سے اجازت لینی پڑے گی، کیونکہ ہم میڈیکل اسٹور پہ جاتے ہیں تو بہت ساری دوائیاں رکھی ہوتی ہیں، لیکن اپنی مرضی سے کوئی دوائی نہیں لیتے جب تک کوئی اچھا کنسلٹنٹ ہمیں نہ بتائے کہ یہ دوائی لینی ہے اور اتنی اس کی ڈوز لینی ہے، اتنے دن لینی ہے۔ اپنی مرضی سے تو ہم دوائی کھانا شروع نہیں کر دیتے۔ اسی طرح اوراد و وظائف کا معاملہ ہے کہ کسی صاحب اجازت سے اجازت لے کر پڑھنا چاہیے، خود سے نہیں پڑھنا چاہیے۔ مگر درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسا ورد ہے جس کی اجازت بلکہ جس کا حکم ہمیں اللہ تعالیٰ نے خود عطا کیا۔ تو جتنا پڑھیں، جب پڑھیں، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد۔ تو ایک مرتبہ باواز بلند درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی مولانا محمد بعد الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ جتنے افراد ہیں اتنی آواز گونجی نہیں۔ میری بہنیں بھی بیٹھی ہیں، ذرا مل کر درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی بہت مبارکباد سرکار مدینہ انجمن سرکار مدینہ، واہ، انجمن کا نام ہی سرکار مدینہ۔ اللہ تعالیٰ اس انجمن کو سرکار مدینہ کا فیض عطا فرمائے، کرم ہو، ہمیشہ کرم رہے، ہم ہمیشہ سرکار مدینہ کے غلام رہے۔ ٹھیک ہے، آج جس موضوع کو میں نے اپنا سرنامہ بنایا ہے وہ بھی اقبال ہی کا شعر ہے۔ فرماتے ہیں یقین محکم عمل پہ ہم، محبت فاتح عالم،
اقبال نے زندگی کا فلسفہ سمجھایا کہ اگر کسی شخص کے پاس یہ 3 باتیں ہیں تو اسے زندگی میں آگے بڑھنے سے، کامیاب ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ کون سی 3 باتیں؟ فرمایا یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ یعنی یہ 3 تلواریں اگر کسی کے پاس ہیں تو وہ زندگی کے جہاد میں کامیاب ہی کامیاب ہے۔ کون کون سی باتیں؟ پہلی بات کیا فرمائی؟ یقین محکم، اللہ کی ذات پر کامل یقین ہونا، اس کا یقین متزلزل نہ ہو۔ اور دیکھیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ مبارکہ دیکھیے، آپ کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے زندگی گزارنے کے لیے۔ تو حضور کی سیرت میں یقین کا پہلو جو ہے وہ کیسے ملتا ہے؟ ہجرت کی رات ہے، حضور علیہ السلام کاشانہ اقدس میں ہیں، حضرت علی بھی ساتھ ہیں، اور باہر کفار مکہ برہنہ تلواریں لیے کھڑے ہیں دونوں طرف، اور حضور علیہ السلام کو ہجرت کرنی ہے، حکم ہو چکا ہے ہجرت کا۔ اب میرے آقا کریم علیہ السلام جب باہر تشریف لائے تو وہ دونوں طرف تلواریں لے کر کھڑے ہوئے، لیکن حضور علیہ السلام کا یقین دیکھیے کہ آپ نے تھوڑی سی خاک اٹھائی اور پڑھا وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ سورہ یاسین کی آیت مبارکہ تلاوت کر کے، عقل سے تو وہ اندھے تھے ہی، لیکن آنکھوں سے بھی کچھ نہ دیکھ پائے، اور میرے آقا کریم علیہ السلام ان کے درمیان سے تشریف لے گئے، کہیں اور سے حضور نہیں گئے، ان کے درمیان سے تشریف لے گئے۔ یقین دیکھیے، اور جانے سے پہلے مولا علی سے فرمایا اے علی تم میرے بستر پر سو جاؤ، اور صبح مکے والوں کی امانتیں لوٹا کر تم بھی مدینے چلے آنا۔ جو جان کے دشمن ہیں ان کی امانتیں لوٹانے کی فکر ہے۔ کبھی ایسی مثال نہ کبھی دیکھی نہ سنی، نہ کبھی قیامت تک کوئی سنے گا کہ جان کے دشمن کھڑے ہوئے برہنہ تلواریں لیے، اور فکر ہے تو یہ ہے کہ ان کی امانتیں لوٹانا۔ حضرت علی 3 دن رکے امانتوں کے لیے، اعلان کرتے تھے روزانہ آ جاؤ امانتیں لے جاؤ، جس کی امانت ہے اپنی امانت لے لے۔ 3 دن تک مکے میں کھڑے ہو کر حضرت علی اعلان کرتے رہے، اور حضرت علی کا یقین دیکھیے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس جتنا چین سے میں اس شب سویا تھا، جتنا چین سے میں اس شب سویا، ایسی چین کی نیند میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں لی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا اے علی تمہیں مدینے آنا ہے، آج کی رات موت آ ہی نہیں سکتی۔ باہر تلواریں اور اندر بندہ چین سے سو رہا ہو، یہ ہے یقین۔ کتنی تسکین میسر ہے آقا تیرے نام کے ساتھ، نیند آ جاتی ہے کانٹوں پہ بھی آرام کے ساتھ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو بعض حضرات نے یہ لکھا کہ حضور چھپ گئے غار میں، اور بعض نے لکھا کہ خطرے کے باعث غار میں آپ تشریف فرما رہے ہیں، لیکن میرا ایمان اور یقین کچھ اور کہتا ہے کہ حضور غار ثور میں کس لیے تشریف لے گئے؟ اگر ڈر ہوتا، خوف ہوتا تو جہاں باہر تلواریں لیے لوگ کھڑے ہیں تو خطرہ تو یہاں تھا، خطرہ تو یہاں تھا کہ سامنے لشکر کھڑا ہوا ہے، تلواریں ہاتھ میں ہیں۔ اگر ڈر ہوتا تو یہاں ہوتا، یہاں تو حضور اطمینان سے تشریف لے گئے۔
تو غار ثور میں 3 راتیں کیوں گزاری؟ اس لیے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی یہ خواہش رہی ساری زندگی. کہتے ہیں یا رسول اللہ میری یہ خواہش ہے کہ آنکھیں میری ہوں اور چہرہ آپ کا ہو. والضحیٰ کے چہرے والے آقا نگاہیں میری ہوں اور رخ انور آپ کا ہو، بس میں آپ کو دیکھتا رہوں، یہی میری خواہش ہے. تو یار غار کی اس خواہش کو حضور نے پورا فرمایا. 3 راتیں غار ثور. یہی وجہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر فرماتے تھے کہ ابو بکر کاش میری زندگی کی ساری نیکیاں تم لے لو اور غار ثور کی وہ 3 راتیں مجھے دے دو. یہ محبت کی بات ہے. اور جب غار ثور میں حضور تشریف فرما ہے تو وہ کفار ڈھونڈتے ہوئے جب پہنچے تو حضرت ابو بکر کہنے لگے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ ڈر رہے تھے، وہ یہ سوچ رہے تھے کہیں میرے آقا کو کوئی نقصان نہ پہنچا. کہنے لگے حضور وہ دیکھیے ان کے قدموں کے نشان نظر آ رہے ہیں، ان کے قدم بھی نظر آ رہے ہیں، غار کے دہانے پہ آ چکے ہیں. میرے حضور نے فرمایا ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ. یقین دیکھیا، یقین بہت بڑی منزل ہے. روحانیت کی سب سے بلند منزل اگر کوئی ہے تو وہ یقین. صاحب یقین ہونا بڑے شرف کی بات. صاحب گفتار ہونا تو بہت ہے. وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص آیا، روزانہ دریا پار کر کے آتا تھا اور آ کر ایک دن اس نے جو صاحب گفتار تھے ان سے کہا کہ کوئی حل بتائیں. انہوں نے کہا بھائی آپ ایک کام کرو، بسم اللہ پڑھ کے دریا پہ چلے جا، دریا رستہ دے دے گا. وہ واقعی صاحب یقین تھا، اتر گیا اور واقعی دریا نے رستہ بھی دیا اسے. جب حضرت کو لے جانے لگا تو حضرت کو کہا کہ کشتی کہاں ہے؟ کشتی کیا، یہی جگہ ہے، روز یہیں سے جاتا ہوں، آپ ہی نے تو بتایا. ابے مروائے گا کیا، پانی ہے، کیا ہو گیا؟ کہا حضور آپ دیکھیے میں ابھی قدم رکھتا ہوں. اس نے واقعی بسم اللہ پڑھ کے قدم رکھا تو رستہ. لیکن وہ جو صاحب گفتار تھے جب قدم رکھنے لگے تو وہ ڈبکیاں کھانے لگے. یقین بہت بڑی منزل ہے. اقبال نے کہا آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. کیونکہ ہمارا رب بھی وہی ہے، رسول بھی وہی ہے، ہماری کتاب بھی وہی ہے، زمین بھی وہی ہے، آسمان بھی وہی ہے. بس ہمارا یقین وہ ہو جائے. ہمارا یقین کمزور ہے. یقین جتنا پختہ ہوگا اتنا آپ کے اندر ایمان کے اندر آپ کے کام اسی طرح بننا شروع ہو جائیں گے. ہمارے بابا جی تھے، ایک دن میں نے پوچھا، میں نے کہا بابا جی یقین کیسے پیدا ہو؟ سنیے، فرمانے لگے بیٹا اس کے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ کسی صاحب یقین کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر، یقین پیدا ہو جائے گا. کیسے پیدا ہوگا؟ کسی صاحب یقین کے ساتھ رہنا شروع کر، آپ کے اندر بھی یقین آنا شروع ہو جائے گا. میں نے کہا دوسرا طریقہ، کہنے کہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خود سے تھوڑی سی کوشش کر. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے کہ جب آفس جاتے ہو تو راستے میں کہیں ٹریفک جیم ہوتا ہے؟ ہاں. کہنے لگے جب نکلو تو یہ نیت کر کے نکلو کہ آج انشاءاللہ اللہ کے حکم سے راستہ کھلا ہوا ہوگا، راستہ کھلا ہوا ہوگا. آپ یہ نیت کر کے نکلو، آپ دیکھو جا کے وہ راستہ کھلا ہوا ہوگا. کسی میٹنگ میں جا رہے ہو، یہ نیت کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ آج میٹنگ بڑی کامیاب ہوگی، سکسسفل ہوگی، آج بہت اچھا دن گزرے گا. بہت اچھا. امتحان دینے جا رہے ہو، گھر سے نکلتے ہوئے نیت کر لو کہ آج پیپر بہت اچھا ہوگا، انشاءاللہ شاندار ہوگا. آپ نیت تو کرو. آپ پہلے ہی سوچتے پتہ نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، یار پتہ نہیں. اب جب آپ ہی یعنی آپ کو اپنے یقین پہ ہی یقین نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ایک ہمارے استاد تھے، میں نے ان سے بزنس سیکھا، وہ بزنس گرو تھے.
تو میں ان کے پاس جاتا تھا، بڑے کامیاب بزنس مین تھے، تو ان کی ایک عادت تھی، وہ عادت یہ تھی کہ جب بھی کوئی پروڈکٹ لانچ کر رہے ہوتے، کوئی کمپنی بناتے، تو پہلے پوری تیاری کرتے، بھرپور طریقے سے اپنا بیسٹ لگا دیتے، جب چیز تیار ہوتی کہتے اب لانچ کر۔ ایک دن ایک صاحب کہنے لگے کہ اگر نہیں چلی تو، کہنے لگے بیٹا ہماری ڈکشنری میں نہیں جو ہے وہ ہے ہی نہیں، ہماری ڈکشنری میں نہیں کا لفظ ہے ہی نہیں، بس چلے ہی چلے، یہ والا لفظ ہی زندگی سے ہٹا دو، نہیں کیا ہے، آپ یقین کے ساتھ کریں، اپنا بیسٹ دیں۔ دیکھیے جگہ بدر میں دیکھیے میرے آقا کریم علیہ السلام اپنے اصحاب کو لے کر میدان میں اترے، 2 گھوڑے، چند تلواریں، 313 صحابہ باہر، سامنے بڑا لشکر ہے کفار کا، لیکن حضور علیہ السلام جب ان اصحاب کو لے کر آئے تو پھر حضور نے دعا کی۔ اس میں جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ پیش کرو، پھر دعا کرو۔ جو آپ کے پاس ہے وہ پہلے لے کر آ جاؤ، اور پھر کیا کرو؟ دعا کرو۔ ہم اپنا بیسٹ نہیں دیتے، اپنی طرف سے کام کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، بس صرف کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہو جائے، اپنی طرف سے پوری کوشش کرے۔ مالی دا کم پانی دینا، بھر بھر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا، اور اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ آپ اپنے حصے کا کام تو کریں اور سوچیں کہ یہ باغ بنے گا۔ اچھا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں یہ بھی یقین نہیں ہوتا کہ میں یہ جو کام بزنس شروع کر رہا ہوں چلے گا یا نہیں چلے گا، وہ پہلے سے ہی پھر تھوڑے دن سٹارٹ کرتے ہیں، اس کے بعد اس پہ پاؤں رکھیں گے، اس کو ختم کریں گے، نیا دھندا شروع کر دیں گے۔ بیٹا ایسے نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے کہ ایک بچہ بھی پیدا ہوتا ہے نا تو اس کو بھی 2 سال لگتے ہیں بولنے میں اور چلنے میں۔ ایک بچہ بھی بیبی آتا ہے تو اس کو بھی 2 سال لگتے ہیں بولنے میں اور چلنے میں، آہستہ آہستہ پھر چلنا شروع، پھر ایک وقت آتا ہے وہ دوڑ رہا ہوتا ہے۔ یہی کاروبار کا طریقہ ہے، یہی ہر چیز کا طریقہ ہے۔ لگے رہیں، پوری کوشش کرتے رہیں، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام۔ آپ ہمت کیوں ہارتے ہیں؟ تو یقین جو ہے وہ کامیابی کی کنجی ہے، یقین پختہ ہونا چاہیے۔ اقبال نے کیا کہا؟ یقین محکم، اور دوسری بات کیا کہی؟ عمل پہ ہم، یعنی عمل جو ہے وہ مسلسل کرنا ہے، صرف یقین نہیں، یقین کے ساتھ عمل بھی چاہیے۔ اسی لیے کہا گیا کہ استقامت جو ہے وہ بڑی ہے کرامت سے۔ استقامت کس کو کہتے ہیں؟ لگے رہنا، چلتے رہنا، چلتے رہنا، یہ استقامت ہے۔ اور جب آپ استقامت سے کوئی کام شروع کرتے ہیں، اس کو یوں سمجھیے کہ ایک بیج ہے وہ آپ نے بو دیا، اب آہستہ آہستہ ایک کومپل نکلی، پھر وہ چھوٹا سا پودا بنا، پھر وہ ایک درخت بنے گا، پھر اس پہ پھل لگیں گے، پھر وہ ایک باغ بنے گا، پھر وہ ایک باغ بنے گا۔ تو لگے رہنا، تسلسل کے ساتھ چلتے رہنا، یہ کامیابی کی کنجی ہے۔ عمل پہ ہم، یقین محکم، عمل پہ ہم، اور محبت فاتح عالم۔ یہ جو اخلاق ہے نا، یہ ساری چیزوں کا حاصل ہے۔ یقین بھی ہے آپ کے پاس، مسلسل کام بھی کر رہے ہیں، اب تیسری چیز کیا ہے؟ آپ کا اخلاق ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے، اپنے کام سے بھی اور اپنے ساتھ والوں سے بھی، لوگوں سے بھی۔ چائنیز کہاوت ہے کہ جس کو مسکرانا نہیں آتا نا اس کو دکان نہیں کھولنی چاہیے، اس کو دھندا نہیں کرنا چاہیے، اگر وہ مسکرا نہیں سکتا، اگر اس کے چہرے پہ۔ بعض ہمارے ایسے دوست بھی ہوتے ہیں کہ ان سے پوچھو کہ لاسٹ ٹائم کب مسکرائے تھے
تو وہ واقعی سوچتے ہیں کہ یار واقعی کب مسکرائے تھے، کوئی 6 مہینے تو ہو گئے ہوں گے آخری دفعہ مسکرائے ہوئے۔ خاص طور پہ ہم ہر وقت ٹینشن میں گھومے، انزائٹی، ڈپریشن۔ محبت بانٹیں گے محبت ملے گی، لوگوں کو پرسکون کریں گے آپ کی زندگی پرسکون ہوگی۔ جو چیز دو گے وہی لوٹ کے آئے گی، عزت دو گے عزت ملے گی، محبت دو گے بدلے میں محبت ملے گی۔ یہ اصول ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس چیز سے ہماری قوم جو ہے اخلاقی طور پہ محبت سے، اخلاق، راستے میں ذرا سا کہیں گاڑی لگ جائے، آپ دیکھیں لوگ اب پھڈا ہو گیا، اب ایک ڈینٹ تو پڑ گیا گاڑی پہ، وہ تو شاید نکل جاتا، لیکن ہم نے جو ایک دوسرے کو ڈینٹ دیے، اس کے بعد گھر پہ آئے، اب گھر والوں کو ڈینٹ، آفس گئے تو آفس والوں کو ڈینٹ، اب کئی دن تک جو ہے نا وہ چلتا رہا معاملہ۔ ابھی بیچ میں ایک دن نکلا، میرا بیٹا بھی ساتھ تھا، گاڑی وہ چلا رہا تھا، تو سامنے ایک گاڑی آ کے وہ شاید رائٹ سائڈ پہ مڑ رہے تھے، بریک ماری تو وہ 2 گاڑیاں ٹکرا گئی، پیچھے ہماری تھی، ہم بھی شامل ہو گئے۔ تو وہ جو پہلے والا تھا وہ اترا، اس نے دیکھا پیچھے، اس نے کہا کوئی وہ تو چلا گیا۔ ہمارے جو بیچ والی گاڑی تھی اس کے پیچھے ہم تھے، وہ اترا، اس نے کہا بھائی گاڑی سائڈ پہ لگا، میں نے گاڑی سائڈ پہ لگا، تو بچہ میرا کہنے لگا کہ ابا جی قصور تو ان کا، بریک انہوں نے ماری۔ میں نے کہا بیٹا آپ نے پیچھے سے گاڑی لگائی ہے، صبر کر، قصور ہمارا ہے۔ میں نے اس سے معذرت کی، میں نے کہا بیٹا غلطی ہو گئی، ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، بچت ہو گئی، تم بھی جاؤ، ہمیں بھی جانے دو، شادی میں جانا ہے ہمیں۔ اس نے کہا نہیں، اس نے پتہ نہیں کسی کو فون لگا دیا، اب وہ کہا میں بندے بلاتا۔ میرا بیٹا بھی وہ نوجوان تھوڑا سا غصے میں، میں نے کہا بیٹا چپ کر کے بیٹھ جاؤ، کوئی بات نہیں، آنے دو جو بھی آ رہے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا ایک کام کرو، ایک مہربانی کرو، بس یہ سامنے شادی ہال ہے، تم ایک کام کرو، دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں، وہاں پہ جا کے میں گاڑی لگاتا ہوں، میں اندر جا کے شادی اٹینڈ کر لوں، کیونکہ ہال بند ہونے کا ٹائم ہے اور میں ادھر دور سے تیار ہو کے آیا ہوں، تو ایک شرکت ہو جائے گی، میری گاڑی کھڑی ہوئی، آپ کے بھائی آ جائیں، آپ میرا نمبر لے لو، مجھے بلا لیں۔ خیر اس کو بات سمجھ میں آ گئی، چلیں۔ ہم دونوں نے گاڑی لگائی، میں اندر چلا گیا، تو میرا بیٹا بار بار بولے کہ یار میں بھی کسی کو بلا، میں نے کہا بیٹا صبر کرو، کوئی بات آنے دو۔ اچھا ہم اندر گئے، شادی سے نمٹ کے، اندر بھی ہم نے کسی کو نہیں بتایا کہ باہر کوئی معاملہ چل رہا ہے۔ تو جیسے ہی وہ لوگ آئے، اس نے مجھے فون کیا، ہم بھی شادی سے نمٹ گئے، باہر آئے، میں جیسے ہی باہر آیا اس نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا کہ نہیں یار تسلیم صاحب آپ ہیں، ابے تو نے حضرت کو روکا ہوا ہے۔ میں نے کہا بھائی میری غلطی ہے، میں معذرت چاہتا ہوں۔ کہ نہیں حضرت کوئی بات نہیں، آپ جائیے تشریف۔ تھوڑی دیر کا صبر تھا، اس میں کیا ہوا معاملہ وہیں ختم ہو گیا۔ ایک دن یہی آپ کا یہ گاڑی کا تھا جو آگے یہ لائٹ ہاؤس، یہاں دوپہر کا وقت، گرمی شدید، تو میں اپنی گاڑی میں جا رہا ہوں تو وہ سامنے سے ایک رکشے والا آ گیا۔ اب رکشے والا آیا تو میں نے اس کو بولا بھائی یہ بہت پہلے کی بات ہے، اس نے میری زندگی کو چینج کیا اس واقعے نے، اس لیے میں آپ کو سنا رہا ہوں، کیونکہ یہاں کی گلیاں آپ کو پتہ ہیں دن کے وقت اتنا ٹریفک ہوتا ہے، روز کہیں نہ کہیں آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے۔ تو مجھے نہیں پتا تھا، وہ شاید میں ہی رانگ سائڈ سے آ رہا تھا، گلیاں ایسی کہیں سے پتہ بھی نہیں چلتا کہ، اور خاص طور پہ ہم لوگ جو نارتھ ناظم آباد سے ادھر سے آتے ہیں تو ہمیں واقعی کبھی تو سمجھ نہیں آتا کہاں سے نکلنا ہے کہاں سے۔ تو وہ میں آیا، سامنے ہی رکشے والا آ گیا، اس نے مجھے کہا پیچھے، میں نے اس کو کہا بھائی تو پیچھے جا، وہ مجھے اشارہ کرے میں اس کو اشارہ کروں، اتنے میں وہ اترا گاڑی سے، اور میں نے کہا یار یہ لگتا ہے کہ معاملہ جو ہے نا لڑنے والا، میں نے بھی بولا آنے دو اس کو، پر آج ہو جائے، گاڑی پیچھے نہیں کر رہا، ہم تو ظاہر ہے کار پہ بیٹھے ہوئے، وہ رکشے والا ہے، ہم تو یہی سمجھیں گے
ہم ہی ہیں. قریب آیا وہ نوجوان, اس نے ایک بات ایسی بولی کہ میں نے چپ چاپ گاڑی وہ سب سے پیچھے لے کے جا کے کھڑی کر. اس نے جو جملہ کہا نا, اس جملے نے میری زندگی کو بدل دیا. کیا بولا اس نے؟ اس نے کہا کہ سر باہر آپ دیکھیں ٹمپریچر 46 ہے, آپ کو اللہ نے گاڑی دی, آپ اے سی میں بیٹھے ہوئے ہو, باہر گرمی دیکھیں, میری ٹین کا یہ رکشہ میرا ٹین کا تپ رہا ہے, اور اوپر سے دماغ بھی میرا صبح سے دھواں کھا کھا کے پورا ہوا ہے. سر آپ یہ دیکھیں میرے پیچھے کتنی گاڑیاں ہیں, آپ مجھے اشارہ کر رہے ہو میں کہاں جاؤں, آپ کے پیچھے تو کوئی بھی نہیں ہے. جب اس نے یہ کہا نا کہ اللہ نے آپ کو گاڑی دی, آپ اس پہ شکر کریں, یقین کریں میں نے ریورس گیئر لگایا, ایک سائٹ پہ گاڑی کھڑی کی, وہ رکشے والا گزرا, اس کے پیچھے کئی گاڑیاں گزری, میں چپ چاپ وہیں کافی دیر تک کھڑا رہا اور سوچتا رہا کہ یار اس بندے نے کیا بات بولی, کتنا عظیم آدمی کہ اس نے کتنی خوبصورتی سے بات سمجھا دی مجھے. اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, کبھی میں ٹریفک میں پھنسوں چپ چاپ ایک سائڈ پہ ہونے کی کوشش کرتا ہوں, کبھی الجھنے کی. تو اخلاق سے, کردار سے معاشرے سنورتے ہیں. ہم لوگ بحیثیت قوم ہم ان چیزوں سے بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں, بہت دور ہوتے چلے جا رہے ہیں. فیملی میں بھی, گھر والوں میں, دوستوں میں اخلاق کی بہت کمی ہے. ہم باقی ساری چیزیں کرتے جا رہے ہیں لیکن اخلاق میں, کردار میں, لین دین کے معاملات میں بہت پیچھے ہوتے جا رہے ہیں. اب آپ دیکھیے مارکیٹ پریکٹس دیکھیے, کہتے ہیں بھائی 30 دن میں پیمنٹ دے دیں گے, 15 دن میں پیمنٹ ہوگی, 30 دن کے بعد چکر لگواتے ہیں. آپ کو پتہ ہے قرض واپس دینا یہ واجب ہے ٹائم پہ, یعنی اگر آپ نے کمٹمنٹ کی ہے کہ 30 ڈیز میں میں پیمنٹ کروں گا تو 30 ڈیز میں دینا یہ واجب ہے. اور اگر واجب چھوڑ کے آپ نفلی کام کر رہے ہیں, لنگر کھلا رہے ہیں, باقی چیزیں کر رہے ہیں اور واجب ادا نہیں کر رہے, تو واجب کو پہلے ادا کرنا ہے. ایسا بات کلیئر ہے کہ واجب کیا ہے, کسی کے پیسے دینا. ایک بات اور, ابھی ان حالات میں جو لوگ سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں وہ ہوئے ہیں کہ جو ادھار پہ کام کرتے تھے, مطلب مارکیٹ سے جنہوں نے اپنے اوپر کریڈٹ چڑھایا ہوا وہ پھنس گئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف ایک کامیاب بزنس مین تھے اور آپ کی تجارت کے 4 اصول تھے. وہ کیا تھے؟ آپ فرماتے ہیں میں کیش پہ مال خریدتا ہوں اور کیش پہ بیچتا ہوں, کم نفع پہ مال بیچتا ہوں اور ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا. یہ 4 بات. کیش پہ مال خریدتا ہوں, کیش پہ بیچتا ہوں, کم نفع پہ کام کرتا ہوں, پروفٹ آف مارجن بہت منیمم رکھتا ہوں, اور چوتھی بات یہ کہ میں ذخیرہ اندوزی نہیں کرتا. یہ 4 اصول ہیں کامیابی کے. آج بھی وہی پرنسپل, وہی چیز. اگر آپ سچ بولتے ہیں, سچا تاجر قیامت کے دن شہداء اور صدیقین اور انبیاء کے ساتھ ہوگا. اتنا بڑا منصب ہے یہ. اور کیش پہ کام کریں. ہمارے ایک دوست تھے, وہ کراچی میں بڑے بزنس مین ہیں, وہ کہنے لگے کہ یار ایسا ہوا ابھی حالات پچھلے 2-3 سال پہلے نا ان کی حالت مطلب بہت زیادہ ڈسٹرب ہو گئے مالی طور پہ. مجھے اپنا واقعہ پھر بتا رہے تھے, اور یہ واقعہ ہر بندے کو سننا چاہیے اور اس کے اندر جو میسیج ہے اس کو سمجھنا چاہیے. یہ بڑا اہم ٹاپک ہے اور بہت اہم بات ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ ظاہر ہے کہ یہ 500 لوگ نہیں ہیں, یہ آگے یہ بات بتائیں گے, اور یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ لازمی سمجھنا چاہیے. وہ یہ ہے, وہ کہنے لگے یار ہم پھنس گئے بری طریقے سے, یہاں تک کہ یہ حال ہو گیا کہ کوئی ہمارا فون بھی ہمارا کوئی نہیں اٹھاتا تھا. مارکیٹ میں ظاہر ہے کہ جب آپ کے اوپر لائبلٹیز اتنی چڑھ جائے گی تو لوگ پھر رسپیکٹ نہیں کرتے. کہنے لگا کہ وہ لوگ جو ہمارے دروازے پہ سارا دن بیٹھے رہتے تھے اب ہمارا فون تک نہیں اٹھاتے. کہنے لگے
ادھار بڑھتا جا رہا تھا، بینکوں سے بھی ہم نے لیا ہوا تھا اور لوگوں سے بھی لیا ہوا تھا، دن بدن دلدل میں دھنستے چلے گئے، کیونکہ سود تو ویسے بھی اعلان جنگ ہے، کسی نے ایسا کام کیا تو وہ کب ترقی کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں ایک رات ایسا ہوا کہ میرے گھر والے سو گئے، مجھے کئی دنوں سے نیند نہیں آ رہی تھی، انزائٹی، ڈپریشن، بلڈ پریشر میرا، میں دوائیاں کھا رہا ہوں، عجیب حالت ہو گئی کہ ایک رات ایسا ہوا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، تو میں نے کیا کیا کہ بس ایسے ہی میں سوچتے سوچتے میرا خیال گیا کہ یار سب کو ہم نے آزما لیا، ہر دروازہ کھٹکھٹا لیا، تو آج کیا ہی ایسی بات کیوں نہ ہو کہ میں اپنے پروردگار کو اپنا دکھڑا سناؤں، وہ تو سننے والا ہے۔ اور دیکھیے زندگی میں جب اسپیڈ بریکر آتا ہے نا، تھوڑا تھوڑا آگے آ گیا، تھوڑا تھوڑا، میری گزارش ہے تھوڑا سا، جزاک اللہ، تھوڑا سا آگے، پیچھے جگہ نہیں ہے، لوگ تنگ ہو رہے ہیں، تھوڑا سا آگے، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، آج اوپر چاہیں، اچھا اچھا، بچوں کو اوپر بٹھا، آجو بیٹا اوپر آجو، بیٹھو 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 بیٹھو، جزاک اللہ جزاک اللہ۔ یہ وہ در ہے کہ یہاں دل نہیں توڑے جاتے، یہ تو جوڑنے والی محفل ہے نا، آج آجیں آگے آگے، جزاک اللہ، بہت جگہ ہے، آج درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ۔ دیکھیے زندگی میں نا، یہ بات بڑی توجہ سے سنیے گا، زندگی میں اسپیڈ بریکر اس لیے آتے ہیں کہ قدرت ہمیں کوئی میسیج دینا چاہتی ہے، ہم کوئی غلطی کر رہے ہوتے ہیں، قدرت ایک میسیج دے رہی ہوتی ہے، ہم وہ میسیج ریسیو نہیں کرتے تو اس سے بڑا میسیج لائف میں آ جاتا ہے، پھر بھی ریسیو نہیں کرتے تو اس سے بڑا میسیج آ جاتا ہے، یعنی ہم اور دھنستے چلے جاتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کسی نے کچھ کر دیا، قدرت ہمیں ایک پیغام دے رہی ہے، اس پیغام کو ریسیو کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ جو بزنس مین تھا اس نے کہا کہ وہ پیغام قدرت مجھے دے رہی تھی اور میں اسے اگنور کر رہا تھا، اپنی طرف سے میں سارے جتن کر رہا تھا، معاملہ حل نہیں ہوا۔ تو اس رات ایسا ہوا کہ اچانک جب میرا خیال گیا کہ میں اپنا دکھڑا اپنے رب کو کیوں نہ سناؤں، کہتے میں اٹھا اور بس سیدھا جا کے نا مصلی اٹھایا اور میں گر گیا، اور دھاڑے مار مار کرنا میں روتا رہا، اور میں نے وہیں روتے 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 اپنے رب سے ایک وعدہ کیا، میں نے کہا میرے رب، میرے پاک پروردگار مجھے ایک موقع دے، یہ میرا سارا بار قرض اتار دے، ایک دفعہ ایک موقع دے، یہ میرا تجھ سے وعدہ ہے، یہ بار قرض اتر گیا تو میں اس کے بعد کبھی زندگی میں کسی سے ادھار نہیں، بینکوں سے کام پہلی فرصت میں ختم کرتا ہوں، میں آج ہی نیت کرتا ہوں، میں بینکوں سے کبھی لون سود پہ کام نہیں کروں گا۔ کہنے لگا کہ جو نیتیں تھی میں کرتا گیا، پھر آخری نیت میں نے سجدے میں یہ کی کہ میرے رب، میرا بار قرض اتر گیا نا، تو میرا یہ وعدہ ہے کہ اس کے بعد جتنا میں کماؤں گا، جو نفع ہوگا، آدھا تیری راہ میں خرچ کروں گا۔ کہتا ہے یہ میں اپنے آپ سے بات مطلب سجدے میں کرتا رہا، روتا رہا، اپنے رب کو فریاد سناتا رہا، کہ اتنے میں مجھے یہ نہیں پتا چلا کہ کتنا وقت گزر گیا، بس مجھے اس وقت پتا لگا جب اذان ہونے لگی فجر کی۔ میں تازہ وضو کیا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے میں بستر پہ آیا، اور جیسے ہی میں لیٹا، کئی دنوں کے بعد مجھے سکون سے نیند آئی، دوپہر تک میں سوتا رہا، زور تک،
نماز ظہر کے وقت میں اٹھا، اب میں ناشتہ کر کے جب میں آفس پہنچا تو خلاف معمول میں جس کو فون کر رہا تھا وہ میرا فون اٹھا رہا تھا. جو سودے بک نہیں رہے تھے اس کے بھی میں نے فون کیے، انہوں نے کہا ہاں ہم ڈیل کرتے ہیں. میں نے کئی اپنی چیزیں کھلی کرائیں، بینکوں کے معاملات سیدھے کیے، جو جو چیزیں بیچ سکتا تھا ساری بیچ کے، قرضہ مرضہ چیزیں. بعض لوگوں سے میں نے ٹائم سیٹ کیا کہ یار آپ کی پیمنٹ 1 سال کے اندر اندر ہم دے دیں گے، کسی کو 6 مہینے، کسی کو 4 مہینے. کہنا ایک کام شروع ہو گیا اور مجھے کہنے لگا تسلیم بھائی صرف 12 ماہ لگے، 1 سال سارا قرضہ جو ہے وہ اتر گیا. اور ابھی یہ حال ہے ماشاءاللہ کہ مطلب کئی فلاحی ادارے، بڑے ادارے کے ساتھ وہ ماشاءاللہ چیریٹی کے کام بھی کرتا ہے خاموشی کے ساتھ. یعنی اللہ نے اتنا کرم کیا کہ 2-3 سال پہلے جو بندہ بالکل ڈوبا ہوا تھا وہ 1 سال کے اندر 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 واپس کھڑا ہو گیا. تو زندگی میں یہ اسپیڈ بریکر جو آتے ہیں یہ ہمیں سکھانے آتے ہیں، میسج دے رہے ہوتے ہیں. قدرت ہمیں کوئی بات سمجھا رہی ہے. اس کو یوں سمجھیے کہ آپ کا بچہ ہو اور وہ غلطی کر رہا ہو تو ہوگا کیا؟ آپ اس کو سمجھائیں گے نا پہلے پیار سے. نہیں سمجھے گا تو کیا کریں گے؟ تھوڑا سختی کریں. پھر بھی نہیں سمجھے گا تھوڑی سختی اور کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو نا سمجھاتا ہے، پیغام دیتے ہیں. ہم پھنستے ہیں، اس کا مطلب ہے کوئی میسج ہے، ہم اس میسج کو ریسیو نہیں کر رہے ہوتے، وہی غلطی دہراتے رہتے ہیں، وہی غلطی دہراتے رہتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کسی نے کچھ کر دیا، کچھ کر. بھائی والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، ہر خیر اور شر کا خالق جو ہے وہ، اگر کوئی خیر آتی ہے اسی کی طرف سے آتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ بھی وہیں سے آتی ہے. کبھی اللہ تعالیٰ دے کر آزماتا ہے، کبھی لے کر آزماتا ہے. تو اس لیے جب اچھے دن ہوں، حالات موافق ہوں، اللہ کا شکر کریں. اگر حالات مشکل آ جائیں تو صبر کریں اور سمجھیں کہاں آپ غلطی کر رہے ہیں، اس کو صحیح کریں، توبہ کریں اور اس کے بعد رجوع اللہ کریں. آپ کے لیے راستے کھلنا شروع ہو جائیں گے. 3 چیزوں پہ لازمی کام کیا کریں. ایک یہ کہ یقین اپنا پختہ رکھیں، جب بھی کوئی کام کریں پورے یقین کے ساتھ. دوسرا یہ کہ مسلسل کام کریں، روزانہ اپنے کام کو پورا. حدیث میں ہے کہ مومن وہ ہے جس کا آج اس کے کل سے بہتر. اپنے کام کو نکھاریں، سنواریں، اس کے اندر ویلیو ایڈ کریں، اس کو جدت لے کر آئیں، اس کو مزید بہتر کریں تاکہ آپ زمانے کے ساتھ ساتھ اپنے کام کی رفتار کو بھی صحیح کر سکیں. اور تیسری بات اپنے اخلاق اور اپنے کردار کو شاندار بنائیں. جب بچہ پیدا ہوتا ہے، آخری بات، کیونکہ محمد بھائی نے مجھے، رضا صاحب نے جو ٹائم دیا ہے، میں اپنے ٹائم کے اندر ہی رہتے ہوئے بات کو مکمل کروں گا. ایک اللہ والے فرماتے تھے کہ بیٹا جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ رو رہا ہوتا ہے اور دنیا ہنس رہی ہوتی ہے. حاجی صاحب مبارکباد دیتے ہیں لوگ ایک دوسرے کو. بچہ روتا ہے تو لوگ خوش ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ رونا اس کا زندگی کی علامت ہے کہ زندہ پیدا ہوا ہے. فرماتے ہیں اے انسان جب تو پیدا ہوا تو رو رہا تھا، دنیا ہنس رہی تھی. اے انسان جب تو پیدا ہوا تو رو رہا تھا، دنیا ہنس رہی تھی. اپنی زندگی ایسے گزار کے جاؤ کہ جب تمہاری موت کا وقت آئے تو تم ہنس رہے ہو اور دنیا رو رہی ہو کہ کیسا مرد کلندر چلا گیا. یا خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. شامیانہ پر جبریل کا ہو تربت پر، کشتہ عشق محمد کی یہ پہچان رہے. کچھ رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. یقیناً
ہر کسی کی یہ خواہش تھی کہ مزید بھی بیان ہو اور مزید بھی ہم ان سے ملفوظات سن سکیں اور اپنے قلوب و اذہان کو مزید چمکا سکیں، مزید اپنے علم میں اضافہ کر سکیں، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش کچھ کم ہے۔ میرے پاس اس وقت کچھ نام ہیں کہ جو انجمن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسلک ہیں۔ حضرت کی موجودگی میں اور تمام ہی آج ماشاءاللہ سے جو عوام کا جمع غفیر ہے، آپ سب کی موجودگی میں انجمن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چند گزارشات اور چند باتیں مزید 5 سے 7 منٹ آپ کے لینا چاہوں گا۔ جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ یہ انجمن تقریباً 45 سے 46 سال کا عرصہ ہو چکا ہے۔ گھر گھر محافل منعقد کرنا، چاہے کسی کی شادی بیاہ کا موقع ہو، کسی کے گھر میں جنازے کا موقع ہو، خوشی ہو یا غم ہو، ان شارٹ یہ کہ ہر جگہ ہر گھر، آپ میں سے تقریباً ہر کسی کے گھر میں اس انجمن نے محفل منعقد کی ہے۔ یہاں پر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو مجھ جیسے اسی انجمن کے کاروان میں پیدا بھی ہوئے، بڑے بھی ہوئے، سیکھا بھی، اور اس انجمن میں بہت سے نعت خواں بھی پیدا کیے جو آج اپنے ایک بڑے لیول پر کوئی ٹی وی چینل پر آ رہا ہے، کوئی سوشل میڈیا پہ اپنا پیج بنا کر نعت خوانی کر رہا ہے۔ تو سب کی بیس الحمدللہ اسی انجمن سے ہوتی ہوئی گئی ہے۔ میں حضرت کی موجودگی میں اور آپ سب کی موجودگی میں بھی ہمارے 1 سے 2 ثنا خواں مزید ہیں، تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ صرف ایک شعر نعت کا اور ایک شعر منقبت کا آپ ہمارے جو حضرت ہیں ان کو بھی سنائیں۔ آپ آ جائیں۔ اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے جو لوگ ہیں آج، جو رفیق سیلانی صاحب بہت ہی اچھی نعت خوانی کرتے ہیں۔ یہ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ انجمن ایسے نعت خواں پروڈیوس کرتی ہے، بہت سے کر چکی ہے جو آج بڑے بڑے پلیٹ فارم پر اپنا لوہا منوا رہے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو اس وقت اس مراحل میں ہیں کہ سیکھ رہے ہیں وہ۔ تو یہ انجمن آپ سب کو بھی یہ موقع پرووائڈ کرتی ہے کہ آپ بھی اگر کوئی نعت پڑھنے کا شوق رکھتے ہوں تو وہ نعت پڑھ سکتے ہیں۔ بس میں گزارش کروں گا رفیق سیلانی صاحب سے کہ صرف ایک شعر جو مقطع ہوتا ہے اس کے بعد ایک شعر پڑھ کے اجازت دیں تاکہ پروگرام کو مزید آگے کی طرف چلائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ۔ مانگنے کا شعور دیتے ہیں، پھر جو بھی مانگو زور دیتے ہیں۔ مانگنے والا اگر کوئی تو میرے آقا ضرور دیتے ہیں کہ تم اپنا دامن پیچھا کے مانگو، تم اپنا دامن پیچھا کے مانگو، حضور دیں گے ضرور دیں گے، دلوں کو کاسا بنا کے مانگو۔ اور کریم آقا، رحیم آقا کے در پہ کوئی کمی نہیں ہے کہ آؤ آنسو بہا کے مانگو، کیا ہو آنسو بہا کے مانگو، سور دیں گے ضرور دیں گے، تم اپنا دامن بیچا کے مانگو۔ کہ رسول اکرم کی نعت خالد زمان بھر کو سنا چکے ہیں، حضور کو بھی سنا کے مانگو۔
मांगो हुजूर को भी सुना के मांगो। आप ही बोलो हुजूर देंगे सरों देंगे हुजूर को भी सुना के मांगो हुजूर देंगे जरूर देंगे। तुम अपना दामन बिछा के मांगो। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये थे जनाब एहसन रजा कादरी। इनकी उम्र आपने देख ली है सबने। अब इनसे कुछ मजीद बड़े, उनकी भी उम्र आपको दिखाते हैं और उनका भी शौक दिखाते हैं। आपसे गुजारिश है कि मनकबत के सिर्फ 2 अशार, इसके बाद सलातो सलाम। दुरूद पाक में शामिल हो जाएं। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हुज़ूर गौस पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान में मनकबत के सिर्फ 2 अशार का कहा गया। साथ मिलकर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, बेहद सुरूर आएगा। ज़माने ने अगर देखी तो शाने कादरी देखी। ज़माने ने अगर देखी तो शाने कादरी देखी। नबूवत के गुलिस्तां में विलायत की कली देखी। नबूवत के गुलिस्तां में विलायत की कली देखी। हकीकत खुल गई जब सरज़मी बगदाद की देखी। दयारे खास क्या देखा मदीने की गली देखी। दयारे खास क्या देखा मदीने की गली देखी। बोलो या गौस अलमदद या गौस अलमदद या गौस अलमदद या गौस अलमदद। अजीजों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को। अजीजों कर चुको तैयार जब मेरे जनाजे को। तो लिख दे ना कफन पर नाम वाला गौसे आज़म का। बोलो या गौस अलमदद या गौस अलमदद या गौस अलमदद या गौस। जमीले कादरी सो जान से कुर्बान मुर्शिद पर। तस्लीम कादरी सो जान से कुर्बान मुर्शिद पर। जमीले कादरी सो जान से कुर्बान मुर्शिद पर। बनाया जिसने मुझ जैसे को बंदा गौसे आज़म का। अलमदद या गौस अलमदद या गौस अलमदद या गौस अलमदद या गौस अलमदद। सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली अला शफीना सल्ली अला मुहम्मदिन। कैफियत मेरे दिल की और उस घड़ी होगी जब मदीने वाले के दर की हाज़री होगी। जब मदीने वाले के दर की हाज़री
हाज़री होगी। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन। वक्त कम है इसलिए मनकबत पढ़ लेता हूँ, और फरमाइश तो एक मेमनी नात की भी थी, हो सके तो मेमनी नात का सिर्फ एक ही शेर पढ़ देता हूँ। दिल जो करार गिनो, दिल जो करार गिनो, दरबारे मुस्तफा से आखिरत सुधारी गिनो, दरबारे मुस्तफा से दिल जो करार गिनो, दिल जो करार गिनो। कुरान की रोशनी से तालीम मुस्तफा से, कुरान की रोशनी से तालीम मुस्तफा से, हेरो चराग बरियो, हेरो चराग बरियो, ठहरे नहीं हवा से। दिल जो करार गिनो, दिल जो करार गिनो। ख्वाजा बुला ही लीजिए अजमेर आऊंगा, ख्वाजा बुला ही लीजिए अजमेर आऊंगा, ख्वाजा बुला ही लीजिए अजमेर आऊंगा। है गम की दास्तां तेरे दर पर सुनाऊंगा, है गम की दास्तां तेरे दर पर सुनाऊंगा। बिन मांगे दे रहे हो सदके रसूल के, बिन मांगे दे रहे हो सदके रसूल के। क्या दे रहे क्या दे चुके सबको सुनाऊंगा, क्या दे रहे क्या दे चुके सबको सुनाऊंगा। ख्वाजा बुलाई लीजिए अजमेर आऊंगा। चमका लूं इस जबी को तेरे दर की खाक से, चमका लूं इस जबी को तेरे दर की खाक से, तेरे दर की खाक से। सोए हुए नसीब है इसको जगाऊंगा, सोए हुए नसीब है इसको जगाऊंगा। अनमोल आंसू थे जो आंखों में रह गए, आंखों में रह गए। अनमोल आंसू थे जो आंखों में रह गए। इन मोतियों को आके तेरे दर लुटाऊंगा, इन मोतियों को आके तेरे दर लुटाऊंगा। मक्ता है वो मैं पीऊंगा जिसकी रफी को तलाश थी, वो मैं पीऊंगा जिसकी रफी को तलाश थी। ते कर लिया है होश में हरगिज न आऊंगा। ख्वाजा बुलाई लीजिए अजमेर। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये थे हमारे अंजुमन के सनाफा। जैसे रज़ा भाई ने बात करी कि हर उम्र के बंदे ने अभी आके पढ़ा, जवान ने पढ़ा, बुजुर्ग हस्ती ने भी पढ़ा। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अता से हम लोगों ने, इन लोगों ने पढ़ा। अल्हम्दुलिल्लाह एक वसीला होता है दुनिया में, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो दुनिया का वसीला अल्हम्दुलिल्लाह मुश्ताक साहब बनते रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए अंजुमन सरकार मदीना उनके रज़ागार की जानिब से एक तोहफ़ा इनायत किया गया। तो मैं तस्लीम साहब से गुजारिश करूँगा कि हज़रत को अपने मुबारक दस्ते अथर से हज़रत के लिए तोहफ़ा इनायत फरमाए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह अकबर। नारे तकबीर। मजमा नहीं था, आप लोगों के लिए खाने का भी एहतमाम है, जोर से लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, उलमाए अहले सुन्नत। तमाम हज़रात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खड़े हो जाए। सलातो सलाम से कबल हमारे सीनियर साथी बानी बुजुर्ग साथी गुलाम मोहम्मद कादरी से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ लाएं। गुलाम मोहम्मद कादरी से तशरीफ करूंगा कि वो स्टेज पे तशरीफ ले आएं। आप हजरात के लिए अंजुमन की काविशें की गई है। चूँकि माशाल्लाह आप हमारे बानी बुजुर्ग साथी रह चुके हैं। आपके बाद सैयद
अबरार हुसैन साहब से भी गुजारिश करूंगा कि वो भी स्टेज पे तशरीफ ले आए। माशाल्लाह सैयद इसरार साहब तो स्टेज पे तशरीफ फरमाई है। आपसे भी गुजारिश है कि हज़रत के हाथों माशाल्लाह अपना तोहफ़ा इनायत करें। सैयद इसरार साहब के बाद हमारे चौथे जो है हर साल माशाल्लाह पाबंदी वक्त के साथ माहाना पम्फलेट जिसे ज़मीमा भी कहा जाता है, आफ्ताब कोयटा वाला साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी स्टेज की जानिब तशरीफ फरमा हो। आफ्ताब कोयटा वाला साहब के बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल सालाना प्रोग्राम जो माशाल्लाह इनेकाद करते हैं जिसमें रूह रवा रहते हैं जनाब हाफिज मोहम्मद रिजवान वल्द मोहम्मद परवेज कोयटा वाला साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी हजरत से माशाल्लाह अपना तोहफा इनायत करें। जनाब हाफिज मोहम्मद रिजवान साहब, आपके बाद माशाल्लाह मुबीन साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी माशाल्लाह हजरत से अपने जो है वो तोहफा वसूल फरमाए। जनाब मोहम्मद मुबीन कादरी साहब। तमाम अहबाब हो गए, आदिल भाई रह गए, नकीब महफिल है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रहनुमाई भी फरमाते हैं तमाम नातखानों को और मिनट से पहले आ जाते हैं। मेरी मसरूफियत रहती है, मैं नहीं आ पाता हूँ महफिलों में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आदिल भाई देखते हैं, मैसेजों को भी देखते हैं। जज़ाकल्लाह। हज़रत से मैं करूँगा कि आदिल भाई के लिए मुस्तफ़ा मुजतबा ख़ातमुल अंबिया हज़ारों दुरूद दो सलाम आप पर। मुस्तफ़ा मुजतबा ख़ातमुल अंबिया हज़ारों दुरूद दो सलाम आप पर। शान रब उला सूरते हक नुमा हज़ारों दुरूद दो सलाम आप पर। काबा का सैन है आपकी शान में, नात है आपके सारे कुरान में। काबा का सैन है आपकी शान में, नात है आपके सारे कुरान में। आपकी ज़ात ममदूह है ज़ात खुदा हो हज़ारों दुरूद दो सलाम आप पर। मुस्तफ़ा मुजतबा ख़ातमुल अंबिया हो हज़ारों दुरूद दो सलाम आप पर। आप हैं वजह तख़लीक़ अर्ज़ व समा, आप ही इब्तिदा आप ही इंतहा। आप हैं वजह तख़लीक़ अर्ज़ व समा, आप ही इब्तिदा आप ही इंतहा। सिदरतुल मुंतहा आपके ज़ेर पा हो हज़ारों दुरूद दो सलाम आप पर। मुस्तफ़ा मुजतबा ख़ातमुल अंबिया हो हज़ारों
नुमा हो हजारों दुरूद दो सलाम आप पर ऐ शबा जब चले उस बाइज़्ज़त मकाम अर्ज़ करना तुर से यूं मेरा प्याम या नबी हिज्र में है तड़पते गुलाम और करते हैं पेश आजिज़ाना सलाम हो कबूल ये सलात तो सलाम हो कबूल ये दुरूद ओ सलाम या इलाही वास्ता आले रसूल और ये सलामे आजिज़ाना हो कबूल। तमाम अदा तशरीफ के इंशाअल्लाह दुआ करें। अहबाब से गुजारिश है कि दुआ से कबल अव्वल आखिर दुरूद पाक पढ़ के एक मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लीजिए। बादब तरीके से दुरूद पाक अव्वल आखिर पढ़ के सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लीजिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصلوا عليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اے میرے پیارے اللہ، میرے پاک پروردگار، اس محفل مبارکہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہ فاتحہ خوانی، یہ شیرنی، یہ پانی، ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہ الامین، اس کا ثواب ہمارے عمل سے نہیں، اپنے فضل و کرم سے عطا فرما۔ یا اللہ، پڑھنے میں سننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو اسے معاف فرما۔ میرے مالک، اس کا ثواب آقا کریم رؤوف الرحیم جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے آپ کی آل پاک، آپ کے اصحاب پاک، جمیع اولیاء امت، جمیع مومنین مومنات، جمیع مسلمین مسلمات کے ارواحوں کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص اس کا ثواب پیران پیر روشن ضمیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ الہ الامین، یا ارحم الراحمین، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک روئے زمین پر جتنے مومنین تشریف لائے اور تا قیامت تشریف لائیں گے، سب کے ارواحوں کو پیش کرتے ہیں، میرے مالک قبول فرما۔ یا رب العالمین، اس کی برکت سے ہماری، ہمارے والدین کی اور کل امت مسلمہ کی بخشش فرما۔ یا اللہ، زوال نعمت سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، ناگہانی آفات سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، بری خبر سے، بری خبر سننے سے، سنانے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، خیر کو ہمارا مقدر بنا۔ اے میرے اللہ، آسانیاں عطا فرما اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرما۔ اے میرے پیارے اللہ، ایمان و عافیت والی، برکت والی، عزت والی، خوشحالی والی
आमाल सालेह वाली, औलाद सालेह वाली, अज़वाज सालेह वाली, दराज़ी उम्र बिल खैर अता फरमा। या रब्बल आलमीन बीमारों को शिफा अता फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, बेरोज़गारों को बारोज़गार बना, जिनके रिस्क में तंगी कुशादगी अता फरमा, जो रूठे हैं उन्हें मना दे, जो बिछड़े हैं उन्हें मिला दे, जो बेजा मुकद्दमात में घिरे हैं मेरे मालिक रिहाई अता फरमा। या रब्बल आलमीन हमारी आजज़ाना गुजारिश है मेरे मालिक, हमारी ज़ात महदूद, हमारी बात महदूद, मेरे मालिक तेरी ज़ात लामहदूद, तेरी ताकत लामहदूद, मेरे मालिक या रब्बल आलमीन हमारी ये फरियाद है मेरे मालिक, गज़ा के मज़लूम मुसलमानों की मदद फरमा। या रब्बल आलमीन उन मज़लूमों को की मदद फरमा मेरे मालिक, मेरे मालिक गज़ा के फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों की मेरे मालिक गैब से मदद फरमा। या अल्लाह मुस्लिम हुक्मरान तमाशा देख रहे हैं, या अल्लाह इन्हें गैरत ईमानी अता फरमा। या रब्बल आलमीन, या रब्बल आलमीन तू ही मदद करने वाला है मेरे मालिक, तू ही मदद फरमा। या रब्बल आलमीन हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान को भी इस्तेहकाम अता फरमा, नेक सालेह हुक्मरान अता फरमा, चोरों से, डाकुओं से, जालिमों से निजात अता फरमा। या रब्बल आलमीन हमारी ये टूटी फूटी दुआएं अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मेरे मालिक जो बहनें रिश्ते के लिए बैठी हैं उन्हें अच्छे रिश्ते अता फरमा। या रब्बल आलमीन ए मेरे मालिक बार बार हरमैन शरीफैन की बाअदब हाज़िरियाँ नसीब फरमा। या रब्बल आलमीन बस यही गुजारिश है मेरे मालिक, ए मेरे पाक परवरदिगार, यही गुजारिश है मेरे मालिक कि जब तक ज़िंदा रहें ज़िंदगी शान वाली, मौत ईमान वाली अता फरमा। या रब तेरे महबूब का जलवा नज़र आए, उस नूरे मुजस्सम का सरापा नज़र आए। ऐ काश कभी ऐसा भी हो ख्वाब में मेरे, हूँ जिसकी ग़ुलामी में वो आका नज़र आए, जिस दर का बनाया है गदा मुझको इलाही। ऐ काश कभी उस दर पे ये मंगता नज़र आए। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। तमाम हज़रात दुआ फरमाएं अंजुमन सरकार मदीना के तमाम मुंतज़मीन को अल्लाह ताला दोनों जहां की भलाइयाँ अता फरमाए। जिन्होंने इस महफिल में दामे दिरमे कदमे सुखाने हिस्सा लिया, अल्लाह उन्हें दोनों जहां की बरकतें अता फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। जब दमे वापसी हो या अल्लाह लब पे हो ला